بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجلس علمیہ کی اس اہم نشست میں مجھے حاضری کا موقع ملا. آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی. علماء سے ملنا، ملاقات کرنا، یہ بھی ایک بڑا خیر کا کام ہے. اور پھر یہ علمی مذاکرے ہمارے اندر خیر کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، اور اس سے بہت کچھ ہم کو ایسے حقائق معلوم ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پر رہ کر بعض مرتبہ معلوم نہیں ہوتے. خاص طور سے فتنوں کے زمانے میں کہ ہر جگہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے اور ایسے فرقوں کو جن میں گمراہیاں ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے، اور اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ اہل باطل کی طرف سے مہیا ہیں، اور اس کی بڑی تیاریاں ہیں. اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہم ان حقائق سے واقف نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ بڑا مشکل ہے. ایک دور تھا غزو عسکری کا کہ جب دو بدو مقابلے ہوتے تھے، اس وقت بھی ایک جاسوسی کا نظام تھا. لوگ اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ کرتے تھے اور اس طاقت کے اعتبار سے تیاری ہوتی تھی. آج زمانہ ذرا مختلف ہے. آج غزو عسکری کا زمانہ نہیں ہے، غزو فکری کا زمانہ ہے. ایک دور تھا کہ وہ حملے ہتھیاروں سے ہوتے تھے. آج جو حملے ہوتے ہیں وہ فکری حملے ہوتے ہیں، اور اس کی مختلف شکلیں اختیار کی جاتی ہیں تاکہ اہل ایمان کو متزلزل کیا جائے، ان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، اور اہل باطل کو بڑھا کر اور خود مسلمانوں کے اندر ایسے باطل نظریات کو فروغ دے کر کہ جن کے بارے میں خود اہل ایمان کو صحیح اندازہ نہ ہو سکے، بلکہ علماء بھی پوری طرح شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، لوگوں کے اندر ایسا انتشار پیدا کر دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں ان کی طاقتیں کمزور ہوں اور ان کا جو مقصد ہے اہل باطل کا وہ مقصد پورا ہو. ان حالات میں ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. حضرات علماء کو انبیاء علیہم السلام کا وارث کہا جاتا ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا کام جس طرح تبشیر ہے اسی طرح سے انذار بھی ہے. اور انذار کا جو مطلب ہے آخرت کے عواقب سے ڈرانا، اسی طرح اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس دنیا میں جو خطرات ہوں دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، ان خطرات سے آگاہ کرنا، ان سے ڈرانا، ان کے انجام سے باخبر کرانا، ان سے مقابلہ کرنے کی تدبیریں لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ بھی حضرات علماء کا کام ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود انتشار کا شکار ہیں.
ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بڑے عارف تھے، وہ ایک عجیب و غریب بات فرماتے تھے اور آج اس کی پوری طرح سے انطباق ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت جو کچھ بھی ملت میں انتشار اور بگاڑ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دو باتوں کا فقدان، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دو باتوں کا فقدان۔ نمبر ایک یہ کہ اخلاص نہیں، اور نمبر دو یہ کہ اخلاق نہیں۔ یہ دو بنیادیں ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو مفادات نہیں ٹکراتے۔ جو مفادات دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں، جو مفادات آخرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں ٹکراتے۔ آدمی جب اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے مفادات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے، آخرت کی کامیابیاں، آخرت کے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ٹکراتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اخلاق نہ ہونے کے نتیجے میں بعض مرتبہ دینداروں سے غلطیاں ہو جاتی اور ایسی نامناسب باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس کا تصور بھی بعض مرتبہ مشکل ہوتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت انتشار کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اخلاص نہیں، اور نمبر دو یہ کہ اخلاق نہیں۔ اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اخلاص اور اخلاق کو پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اللہ کی سچی محبت اگر دل کے اندر ہے تو آدمی جو کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا جو برتاؤ ہوگا وہ اخلاق نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ایک طرح سے پرتاؤ ہوگا۔ اور یہ محبت الہی جو پیدا کی جاتی ہے، ظاہر ہے یہ ذکر کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے، یہ ایک ترتیب ہے۔ لیکن آج ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انتشار کا شکار ہیں۔ ہمارے مدارس، ہمارے ادارے، ہماری تحریکات، ہمارے دینی کام اس وقت جتنا انتشار کا شکار ہیں، شاید تاریخ میں قریبی دور میں اس کی مثالیں ملنی مشکل ہے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے خاص طور سے علماء اس کی طرف توجہ کریں، اور ہمارے اندر یہ جو مزاج پیدا ہو گیا ہے، دو بڑی اہم باتیں ہیں، اور دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اس میں ایک چیز میں بھی اگر کمی ہوگی تو ہمیں نقصان ہوگا۔ ایک طرف تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں پر بھی انحراف کا اور باطل نظریے کا ہم شکار نہ ہوں، اور اس کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں پوری طرح سے باخبر رہیں۔ اور اس کے ایک بہت اہم جو لوگوں نے ذریعہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں۔ جتنے باطل نظریات پیدا ہوتے ہیں ان کے پیچھے عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنا رشتہ صرف قرآن مجید سے جوڑتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ حدیث سے، سیرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کو وہ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رکھ پاتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انحراف کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید خود ہی کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی کتاب سے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ گمراہی اس وقت ہوگی جب کتاب کا آدمی اپنی رائے سے مطالعہ کرے، سیرت سے ہٹ کر، احادیث سے ہٹ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی تفسیر و تشریح سے ہٹ کر آدمی جب تشریح کرے گا تو گمراہی کے شکار ہوگا۔ اور اکثر باطل فرقے اسی طرح وجود میں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی کے پاس دلائل نہ ہو، دلائل سب کے پاس۔ ایک بہت اہم بات ہے ہمارے علماء نے کہی بھی ہے کہ مسئلہ تنہا دلائل کا نہیں ہوتا۔ آپ دلائل تلاش کریں، آپ کو کتاب و سنت میں دلائل مل جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو صحابہ نے کس طرح سمجھا، ہمارے اسلاف نے کس طرح سمجھا، وہ جو مغز انہوں نے پیش کیا ہے کتاب و سنت کا دلائل کی روشنی میں، حقیقت میں وہ مغز ہے دلائل کا، اور اسی پر چلنے میں نجات۔ آدمی اگر اپنی رائے اس میں چلائے گا اور وہ دلائل پیش کرے گا اور وہ پیش کر سکتا ہے تو وہ 1000 مرتبہ گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنا جو راستہ ہے، سلف کا راستہ، صحابہ سے جو ترتیب چلی ہے اور قیامت تک چلے گی، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ صاف کہتا ہے کہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم جو راستہ چلے گا ایک پیچھے سے ہم بھی دھکا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم رسید کریں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو مسئلہ تنہا دلائل کا نہیں ہے۔ بہت سے علماء سے بات ہوتی ہے، بعض مطلب لوگ گھبراتے ہیں کہ بھئی فلاں جو بات کہہ رہا ہے وہ دلیل سے کہہ رہا ہے، وہ قرآن مجید سے آیت پیش کرتا ہے، وہ حدیث پیش کرتا ہے۔
بات کہنے کی یہ ہے کہ نہ دلائل سے ہم چیز کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمیں ہمارے سامنے تعامل صحابہ کا اور سلف کا نہ ہو کہ وہ مغز دلائل ہے، وہ دلائل جو ان کے سامنے رہے، جس طرح انہوں نے ان کو سمجھا ہے اور جو مغز انہوں نے نکالا ہے، اصل وہ ہے حق، اس پر چلنا اور اس پر چلانا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری۔ تو یہ ایک اہم بنیادی بات ہے کہ ہمیں راہ حق پر چلنا ہے، راہ حق پر چلانا ہے، اور یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی بڑے عالم نے بڑی حکیمانہ بات کہی، کوئی بڑا برگزیدہ بندہ ہو اللہ کا، بڑی اطاعت کرنے والا، ظاہری طور پر عبادتیں کرنے والا، لیکن عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس سے کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کی بھی اچھے انداز سے اس کی رہنمائی کرے، تنبیہ کرے۔ جیسے کوئی بادشاہ کا محل ہو اور وہاں پر کوئی پہرے دار کھڑا ہو، اگر شہزادہ بھی وہاں پر آئے گا اور اگر کوئی ترتیب کے خلاف کوئی عمل کرے گا، لباس اس کا کچھ نامناسب ہوگا، تو بڑے ادب سے وہ کہے گا کہ جہاں پناہ ذرا آپ اپنا لباس ٹھیک کر لیجئے۔ طریقہ یہ ہے، آداب دربار کے آداب یہ ہیں، محل میں داخل ہونے کے آداب یہ ہیں، یہ ذمہ داری ہے اس چوکیدار کی۔ علماء حقیقت میں اسی لیے ہیں کہ اگر ان کو ایک تنکا بھی نظر آئے تو اس کو رہنے نہ دیں، لیکن اس کے لیے حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ حکمت دعوت کی حکمت ہے، صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے کی حکمت ہے۔ اگر یہ حکمت اختیار نہیں کی جائے گی تو یقیناً امت پھر انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ تو دو بڑی نازک باتیں، ایک طرف ہمیں ذرہ برابر سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ طریقہ ہمیں اچھا اختیار کرنا ہے، اخلاق کا اختیار کرنا ہے۔ اخلاص اپنی جگہ پر، کتاب و سنت سے وابستگی اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں کتاب و سنت کی طرف سے جو سبق ملتا ہے اور سیرت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام اخلاق کا ہے، وہ پیغام حکمت کا ہے۔ آج ایک ہم سے جو بہت بڑی غلطی ہو رہی، ہمارے علماء سے غلطی ہو رہی، انہوں نے حکمت کے تقاضوں کو بھلا دیا۔ تو یہ دونوں بڑی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ایک طرف یہ کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، ذرہ برابر بھی سربو انحراف نہ ہو، ہم امت کی صحیح رہنمائی کریں، غلط کوئی اگر ہمیں طریقہ نظر آتا ہے تو ہم لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں اور صحیح راستے پر لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم حکیمانہ طریقہ اختیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ہم امت کو انتشار میں ڈال دیں اور پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں آپ کو ایسے نہ جانے کتنے واقعات نظر آئیں گے کہ آپ نے کبھی کبھی بعض مرتبہ کچھ تھوڑے موڑے مکروہات کو گوارا فرمایا، صرف اس لیے تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو، تاکہ راستہ صحیح چلتا رہے، یہ امت کی کشتی ڈاواڈول نہ ہو۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمیں ان دونوں چیزوں کی طرف اپنے کو سنبھال کر لے کے چلنا ہے تاکہ امت کی کشتی چلتی رہے اور اس میں جو سازشیں کی جا رہی ہیں لوگوں کی سازشیں ناکام ہوں، وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو اس کے لیے ایک طرف تو ہمارے اندر اخلاص ہو، ہم جو کریں اللہ کے لیے کریں۔ عام طور سے جو ہمارے اندر ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، بے اعتدالیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں بڑا حصہ اس کا ہوتا ہے کہ اخلاص سے ہم ذرا ہٹ جاتے ہیں۔ ہم جو دین کے کام کرتے ہیں اس میں ہمارے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد ایسے ہوتے ہیں بعض مرتبہ کہ لوگ سمجھتے ہیں یا ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اخلاص میں شامل، حالانکہ وہ اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص تو جب ہے کہ ہم دین کو مقصد بنائیں، جب دین کو مقصد ہم بنائیں گے تو یہ اخلاص کی علامت ہے، اور جب ہم دین سے ہٹ کر اداروں کو مقصود بنا لیں، تحریکات کو مقصود بنا لیں، افراد کو مقصود بنا لیں، شخصیات کو مقصود بنا لیں، تو بھائیو پھر یہ اخلاص نہیں ہے، پھر یہ ہمارے اپنے مفادات ہیں، ان مفادات کی خاطر ہم گویا کے کام کر رہے ہیں۔ ہماری بات چلنی چاہیے، ہمارے ادارے کا نام ہونا چاہیے۔ ظاہر یہ بات دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے ذہن میں اس وقت آتا ہے، ایک پرانوں کے جوڑ میں ایک مرتبہ مولانا نے یہ فرمایا کہ بھئی بتاؤ، تم جب گشت کے لیے جاتے ہو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی سے بات کرتے ہو تو تم اس کو کس سے جوڑنا چاہتے ہو؟ اللہ سے اس کو تم تبلیغی جماعت سے جوڑنا چاہتے ہو، مولی یوسف سے جوڑنا چاہتے ہو، مولی الیاس سے جوڑنا چاہتے ہو۔ ایک صاحب نے بہت جوش میں کہا، حضرت ہم چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے جڑ جائے تو اس سے بہت سا دین کا کام ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ نیت ہے تو یاد رکھو تم مخلص نہیں ہو۔ مخلص تم جب ہوگے کہ جب تم اس کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، جماعت پنا پیدا مت کرو،
اگر تم جماعت پناہ پیدا کرو گے تو امت ٹکڑیوں میں بٹ جائے گی. تم امت پناہ پیدا کرو، امت کو جوڑو. اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر اس طرح کی عصبیتیں پیدا ہوں، بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں ان میں عصبیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک شخص نے مسجد بنائی ایک ادارے میں، دوسرے نے سوچا ہم اس سے بڑی مسجد بنائیں گے. مسجد بنانا مبارک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس میں صرف یہ ہمارا طرز عمل ہوا، نیت یہ ہوئی کہ ہم دوسرے سے مقابلے کے لیے، مقابلہ آرائی کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، تو یہ مسجد بنانا یقیناً بہت بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک سچا اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امت کو اللہ سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں، امت کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر لانے کی کوشش کریں، ہم صحابہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. ورنہ یقیناً بیچ کے واسطے اپنی جگہ پر، ان کے احسانات اپنی جگہ پر، احسان شناسی کے تقاضے اپنی جگہ پر، ہم اپنی مجلسوں میں ان کا ضرور تذکرہ کریں، لیکن امت کو جوڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم امت کو صحابہ سے جوڑیں، امت کو اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں. یہ یقیناً ایک اخلاص کی علامت بھی ہے. اور دین کا کام کہیں بھی ہو رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ صحیح نہج پر کر رہا ہے، اس سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے. یہ دین کی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ نے اس کو بھی کھڑا کیا. امت اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے، کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، کتنے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. تو ایک طرف ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنے لیے جو صحیح راستہ ہے اس راستے کو منتخب کریں، ذرہ برابر بھی انحراف کو گوارا نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے حکیمانہ طریقے اختیار کریں. محبت و اخلاص کو کبھی ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں. اخلاق کے اندر یہ بلندی ہے کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتی ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ جب مخاطب سے بات کریں گے، آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے، اس کو اگر آپ دوست بنا کر کہیں گے تو وہ بات اس کے ذہن و دماغ کے اندر اتر جائے گی، وہ آپ کو اپنا سمجھے گا، آپ کی بات سے وہ متاثر ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ اس نے پہلے ہی مرحلے میں ہم کو دشمن سمجھ لیا تو ہماری کسی بات پہ توجہ نہیں کرے گا. اور یہ ہمیں حکمت سکھائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا ہمیں حکم دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے بلائیے. اور پھر کلمہ سوا کا جو ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اس میں بھی ہم کو یہی سبق سکھایا گیا کہ پہلے وہ بات کرو کہ جو تمہارے مخاطب کو مانوس کرے، جس کو وہ تسلیم کرتا ہے. پہلے مرحلے میں جب اس سے ایسی بات کی جائے گی تو اس کے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی، اس کے بعد آپ اس سے جو بھی چاہیں کہیں وہ مانوس ہوگا، وہ آپ کو خیر خواہ سمجھے گا. قرآن مجید میں آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہر جگہ یہ بات کہی گئی، ہر نبی نے فرمایا وَإِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، معتبر ہوں. یہ بات بار بار خیر خواہی کی کیوں کہی جا رہی؟ اس لیے کہ آدمی جب مخاطب کو خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا دوست سمجھتا ہے، تو اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی بات سے منوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی بات توجہ سے نہیں سنی جاتی. اس لیے جو صحیح بات ہم کہنا چاہتے ہیں، جو حق بات کہنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کی جو حرارت و برودت ہے ہم اس کا خیال رکھیں. کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہ جو ہمارے فریق کو، بلکہ ہمارے مخاطب کو، جس تک ہم صحیح بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے اندر دوسرے جذبات پیدا کر دے، دشمنی کے جذبات پیدا کر دے، مخالفت کے جذبات پیدا کر دے، اور پھر بات بنائے نہ بنے اور امت میں اس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہو جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، آپ حضرات علماء ہیں، مختلف علاقوں سے آپ تشریف لائے ہیں، ان باریکیوں کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ہم جوش میں کھڑے ہو کر ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہیں پر دروازہ ایسا بند ہو جاتا ہے یا ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہماری بات کوئی پھر سننے کو تیار نہیں ہوتا. ہم پہلے مانوس تو کر لیں، اپنا بنا لیں، اس کے بعد بات آپ 1000 مرتبہ کہیں، جو بھی کہیں وہ بات سنی جائے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی بہتر بات کو کہنے کے لیے جو کوئی فرض و واجب کا درجہ نہیں رکھتی، ہم ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ دلوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں اور طرح طرح سے انتشار کی شکلیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ بڑے امت کے لیے خسارے کی بات ہے، ہمیں اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 1 یہ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں اپنے اندر اخلاق کی بلندی پیدا کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یقیناً یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے علماء اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ان کے اوپر جو امانت اللہ نے ڈالی ہے، امانت ان کے ذمہ رکھی ہے، امانت سے پھر وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتے، بلکہ امانت میں خیانت قرار دی جائے گی کہ وہ جو صحیح راستہ ہے دین کا، کتاب و سنت کا،
اس پر امت کو لانا، اور کہیں پر بھی کوئی انحراف کا راستہ نظر آئے تو اس کی نشاندہی کرنا، لوگوں کو اس سے خبردار کرنا، یہ امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء کا کام انذار بھی ہے، اور یہ حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اور یقیناً ہمارے علماء کے اندر اگر یہ وقار پیدا ہوا، عمل کے اندر یہ پختگی پیدا ہوئی، اخلاص کی یہ گہرائی پیدا ہوئی، اور اخلاق کی یہ بلندی پیدا ہوئی، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ علماء امت کا دل ہیں، یہ علماء امت کا دل ہیں۔ جب امت سنورے گی تو اسی وقت سنورے گی کہ ہمارے علماء کے اندر سنوار پیدا ہوگا، اور خدا نخواستہ ہمارے علماء کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہوگا تو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک مضغہ گوشت ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اچھی طرح سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دل پر محنت کرے، دل کے اندر نرمی پیدا کرے، دل کی زمین پر ہل چلائے، اس کو کاشت کے قابل بنائے۔ اللہ نے ایسی زمین دی ہے کہ جتنا بھی اس پر محنت کر لے گا، بہتر سے بہتر اس پر وہ کھیتی اگا سکتا ہے، بہتر سے بہتر سبزہ تیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ حضرات علماء حقیقت میں امت کا دل ہیں کہ اگر ہم اپنے کو درست کر لیں گے، خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر خیانت پیدا ہو گئی، ہم دغا دینے لگے، ہم جھوٹ بولنے لگے، ہمارے اندر خدا نخواستہ نفاق کی باتیں پیدا ہو گئیں، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پھر امت بڑے خطرے میں ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور ہزار بار معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی طبقے علماء میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان باتوں کا خیال شاید نہیں رکھ پاتے، جس کے نتیجے میں آج مختلف علاقوں میں اس طرح کے انتشار پیدا ہو رہا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور بعض مرتبہ ہمارے عوام علماء کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں ایسا کرتا ہے۔ یقیناً ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہمیں امت کو سنبھالنا ہے، ہمیں بلند اخلاق کی تعلیم دینی ہے۔ ایک طرف ہمیں بگاڑ سے امت کو بچانا ہے، لیکن اس کے لیے ایسا ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے جس کے نتیجے میں انتشار پیدا نہ ہو، کہ اگر انتشار پیدا ہوگا تو بعض مرتبہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا ایک بگاڑ ہے جس کی اصلاح کے لیے ہم کھڑے ہوئے، انتشار اس کے نتیجے میں ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ بگاڑ تو دور رہ جائے، اس سے کئی گنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے، اور امت ایسے غلط راستے پر پڑ جائے کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو۔ یہ چند بنیادی باتیں، ضروری باتیں تھیں جو اللہ نے مجھے اس وقت دل میں ڈالی، میں نے کہہ دی۔ اللہ خود مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی۔ نماز کا وقت چونکہ قریب ہے، لمبی بات کا وقت بھی نہیں، میں صرف یہی 2-3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اخلاص اگر نہیں تو ہم کامیاب نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اخلاص ہے بھی تو اخلاص کی اس ہم حقیقت کو سمجھیں، ہم اس کی اس حرارت کو سمجھیں جو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں۔ مخلصین لہ الدین کی جو تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی ہے، دین کو اس کے لیے خالص کریں اور دین کو مقصد بنائیں۔ ہم مقصد اپنے ان ذرائع کو نہ بنائیں، ان اداروں کو نہ بنائیں، شخصیات کو نہ بنائیں، مقصد صرف دین کو بنائیں، اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، دین کو۔ اور ظاہر دین کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس کی ترجمانی فرمائی، آپ نے خود فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حق پر کون ہوگا؟ تو آپ نے یہ بات فرمائی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ تو معیار حق ہیں، ہمیں ان کے راستے کو دیکھنا ہے، اس پر چلنا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد امت نے، سلف نے وہ جو راستہ اجتماعی طور پر اختیار کیا، اسی راستے پر رہنا ہے۔ یہ مغز ہے دین کا، اس دین کے مغز پر اگر ہم رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس کو ہمیں مقصود بنانا ہے۔ ہمیں مقصود اپنے اداروں کو نہیں بنانا، اپنی شخصیات کو نہیں بنانا، اپنے اس نظام اور اپنے ان وسائل کو نہیں بنانا۔ مقصد کا اور وسیلے کا جو فرق ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ایسا انتشار ہوتا ہے کہ پھر اس میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف اخلاص ہو، دوسری طرف یہ فرق بھی ہمارے سامنے رہے کہ ہم مقصد کو مقصد سمجھیں، وسائل کو وسائل سمجھیں۔ انحراف اگر ہے، اس انحراف کا سمجھنا اور امت کو اس سے خبردار کرنا یقیناً ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں حکمت ہو، اس میں اخلاق کی بلندی ہو، تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو۔ ایک طرف ہم امت کی صحیح رہبری کریں، انتشار سے اس کو بچائیں،
غلط راستے پر چلنے سے اس کو بچائیں۔ اسی طرح کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیں یا ان کو ہم انتشار میں مبتلا کر دیں کہ اس سے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ ان باتوں کا اگر انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے تو ہم کو آگے جو ہمارا سفر ہے وہ سفر انشاءاللہ آسان ہوگا، ہمارے لیے منزل تک پہنچنا بھی آسان ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں اور اس ملک میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کا مقابلہ ہم جب ہی کر سکتے ہیں کہ ان باتوں کا، ان بنیادوں کا، اصولوں کا ہمیں خیال رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن بھی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو غلط فہمیاں ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کو دور نہ کیا تو ظاہر ہے دشمن کو کوئی گوارا نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں پسند کرتا کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو پوری آبادی کو مصیبت میں ڈال دے، اور پوری آبادی اس کوشش میں ہوتی ہے کہ اس شخص کو نکال دیا جائے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے بارے میں یہاں کی اکثریت کے ذہن صاف نہ ہوئے تو یقیناً ان کے اندر اس وقت جو خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمان یہاں سے ہٹا دیے جائیں یا اسلام سے ہٹ جائیں یا رہیں تو اسلامی تشخص سے دستبردار ہو جائیں، یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ ہمیں ان کے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے طرز عمل سے ان کے سامنے یہ باور کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے بارے میں جو سوچا جا رہا ہے وہ غلط سوچا جا رہا ہے۔ مسلمان خیر خواہ ہیں، اس ملک کے بھی خیر خواہ ہیں، سے بڑھ کر انسانیت کے خیر خواہ ہیں، اور ہمیں تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقی تعلیمات کی ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو، اور جو قید میں ہیں ان کے لیے رہائی کا انتظام کرو، یا جو غلام ہیں ان کے آزاد کرنے کا انتظام کرو۔ یہ کام وہ ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم ذرا وسعت کے ساتھ اگر اس کو اختیار کریں، ہم ہاسپٹل میں جائیں، ہم مریضوں کی عیادت کریں، وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، اسی طرح ہم اور ایسے ضرورت مند جہاں بھی ہمیں کو ملیں ہم ان کی مدد کر دیں۔ اور ہم کبھی ایسے اولڈ ایج ہوم میں جائیں جہاں بیچارے بوڑھے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، میٹھے بول ان سے بول دیں۔ ہم کبھی جیلوں میں چلے جائیں، بیچارے جو 1500 کی خاطر سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی کا انتظام کر دیں۔ کبھی اسکولوں میں جا کر جو غریب بچے فیس ادا نہیں کر سکتے یا ان کے پاس انتظام تعلیم کا نہیں ہے، تھوڑی سی ان کی مدد کر دیں۔ یہ ہمارا وہ طرز عمل ہے جو ہماری اخلاقی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہ بھی اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ ابھی یہ بات کہی گئی کہ میں پیام انسانیت کے سلسلے میں آیا، کل اس کا ایک ہمارا 7 ضلعوں کا ایک اجتماع ہے یہاں ٹین پوش کی مسجد میں انشاءاللہ صبح سے شام تک کا، اس میں ان باتوں کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بڑی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے تھوڑا سا اپنے تمام کاموں کے ساتھ اس کام کو بھی شامل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ دینی کام اور یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی یہ تعداد یہاں پر آباد ہے، یہ اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جھاگ تو بیکار چلا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جو چیز اس دنیا اس زمین میں فائدہ پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ باقی رہتی ہے۔ ہم مسلمان، اللہ نے اس کو امت نافعہ بنایا، خیر امت بنایا، ہم اپنی نافعیت جب ثابت کریں گے تو یقیناً اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو فنا نہیں کر سکتی۔ ہمارے وجود و بقا کا بھی ایک بہت اہم یہ ذریعہ ہے۔ ہم نے اگر انشاءاللہ اس کی کوشش میں تھوڑا سا اپنا وقت لگایا تو انشاءاللہ یہ دعوت کا بھی راستہ ہے، اس سے ذہن کھلتے ہیں، اور کیا بعید ہے کہ اس کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایسے راستے کھولتا چلا جائے اور دلوں میں ہدایت کو ایسا اتارتا چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہی مدد شامل حال ہو، وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے ان اداروں کے لیے حفاظت کا راستہ بھی ہے اور دین کی اشاعت کا بھی ایک قدم ہے۔ انشاءاللہ ہم اگر اس میں آگے بڑھیں گے اور ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے جو ہمارے علماء کے لیے ضروری ہیں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہی فرق ہے جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں۔ نہ جاننے والے جو چاہیں کریں، ان پر وہ گرفت نہیں، لیکن جاننے والے جاننے کے باوجود کوئی غلط قدم اگر اٹھاتے ہیں تو یہ بڑی گرفت کی بات ہے۔ اللہ کی ابھی پکڑ ہے اور شاید دنیا میں بھی ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا اور ہماری سخت گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے، عمل کی صحیح توفیق عطا فرمائے، ہماری صحیح رہبری فرمائے اور ہمیں ہمیشہ غلط راستے سے بچائے، غلط فکر سے بچائے، غلط اقدام سے بچائے اور ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس اجتماع کو قبول فرمائے، اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔